علی محمد صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. پرائم منسٹر آرمی چیف لب و لہجہ اور جو اس کی مضبوطی ہے بیان کی ایک ہی جیسی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کچھ ہمارے اندر ریلائزیشن پیدا ہوئی ہے یا اس ٹرمپ کے بیان سے کچھ ہماری کے اندر غصہ آ گیا کہ بھائی اس نے کہا یہ $1.3 ارب دیتے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے کرتے کچھ نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ اقبال ڈے ابھی حال ہی میں گزرا ہے تو میرے خیال میں اس کا جواب تو بہتر اقبال کے زبان میں ہی دیا جا سکتا ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ امریکہ سے جا کے ٹکرائیں، کیونکہ وہ سپر پاور تو میں نہیں کہتا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی طاقت ہے اس وقت دنیا کے لحاظ سے. ہمارا میجر ٹریڈنگ پارٹنر ہے. تو نو بڈی از سجیسٹنگ کہ جو ہے جناب پی ایم عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح نہیں تو آرنولڈ شوازنیگر کی وہ آپ کو ٹرمینیٹر 2 یا ان کی وہ کمانڈو یاد ہے جو ادھر وہ راکٹ لانچر رکھ کے تو چلے گئے. نو بڈی از سجیسٹنگ دیٹ نور از عمران خان صاحب ڈوئنگ دیٹ. صرف انہوں نے بالکل وہ جواب دیا ہے جو امریکنس کا اس وقت جچتا تھا کہ ان کو جواب آئے. امریکنس کی ایک خاص نفسیات ہے، وہ آپ کو دباتے ہیں. اگر آپ نہیں دبتے تو پھر وہ کہتے ہیں جی جناب آئیں ذرا بات تو کریں. اگر آپ دبتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو مشرف صاحب کے ساتھ کیا تھا. اچھا، کچھ بش کے آپ نے دور کا حوالہ دے دیا، مشرف کے وقت اس وقت بھی اور اب ٹرمپ کے وقت بھی، جو امریکہ کا فورن پالیسی کی یا پوری دنیا کا جو فورن پالیسی کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ ہے وہ طریقہ کار بدل گیا. بش نے ود اس اور اگینسٹ اس ایک نئی اصطلاح انٹروڈیوس کروائی تھی. نہیں تو آپ کو فورن پالیسی بیان کو ایکسپرٹ ڈھونڈنے پڑتے تھے کہ دے وچوں لبو جی مطلب کی یہ تھا. اب وہ دنیا ہی بدل گئی. انہوں نے کہا ود اس اور اگینسٹ اس، اس کے علاوہ دائیں بائیں ہے کوئی نہیں، بلیک اینڈ وائٹ کر دیا سارا کچھ اس نے. ٹرمپ جو ہے اس سے بھی آگے چلا گیا، وہ سارا کچھ ٹویٹ کے اوپر فورن پالیسی چلا رہا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کا کھڈے لائن لگ گیا. تو ہم بھی ٹویٹ سے ہی جواب دے رہے ہیں اب اس کو. مے بی دس از گڈ ٹٹ فور ٹیٹ، کیونکہ وہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں یو ایس کے، تو ہمارے پی ایم صاحب نے جواب دے دیا ہے. آئیڈیلی اسپیکنگ تو ہوتا یہ تھا پہلے کہ ادھر سے فورن آفس بولتا تھا، ادھر سے فورن آفس بولتا تھا. فورن آفس بڑا نپا تلا وہ انگریزی کے اندر چھپا کے بیان دیتے تھے، سمجھ نہیں بٹوین دا لائنز جو ڈپلومیٹس جو دے آر ٹرینڈ فار دیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہنری کسنجر کا شاید دور تھا وہ شاید گزر گیا ہے. دیٹ از پاسڈ along with کلنٹن اینڈ اوباما. اوباما کو آپ دیکھیں نا کہ اوباما جب بات کرتا تھا لگتا تھا کوئی یونیورسٹی کا پروفیسر بول رہا ہے. اوباما گفٹڈ تھا، قابل آدمی. یعنی کہ I still remember اس کے بولتے ہوئے قابلیت لگتی تھی، اور ٹرمپ کے بولتے ہوئے کیا لگتا ہے. as a student I remember his جو اس کی پہلی اسپیچ تھی، یار یہ آدمی بڑا قابل ہے. لیکن اس آدمی کو دیکھ کے بندے کو لگتا ہے کہ یار مطلب ہے کہ امریکہ کے جو کرم ہیں، ان کے جو حرکتیں ہیں، یہ ان کی حرکتوں کا پھل ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. لیکن ایک چیز ہے، میں نے کل بھی یہ بات کی حامد میر صاحب کے پروگرام میں، آج ندیم بھائی آپ کے پروگرام میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹرمپ پاگل ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ٹرمپ جو ہے امریکہ کا صدر جو ہے جذباتی ہو کے یا کچھ خدا نخواستہ معافی چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کچھ پی کے کوئی بول رہا ہے. نہیں سر، وہ اگر بات کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہے. اور کیا اس کا مقصد یہ لیا جائے کہ وہ پاکستان کے خلاف ان کے کوئی مذموم عزائم ہیں جو اس کا کوئی ٹریلر اس نے دیا ہے؟ تو اگر انہوں نے یہ کوشش کی ہے تو ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ اندر چاہے جتنا بھی ہم آپس میں لڑیں جو بھی ہو، جب ایسی کوئی بات ہوگی تو پھر جو ہے وی اسٹینڈ ایز ون نیشن انشاءاللہ.